ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اپنی چہیتی ملکہ زبیدہ کے ساتھ چاند کی چاندنی رات میں محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا فرمایا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کی روشنی سے ساری دنیا روشن ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل چاند کو بنایا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا، اے ہارون، بے شک چاند میں حسن کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، نہ کہ چاند کے لیے انسان کو۔ بھلا چاند کا انسان سے کیا مقابلہ؟ یہ سن کر ہارون کو طیش آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ تو ملکہ نے کہا، ہارون، اللہ پاک نے انسان کو چاند سے زیادہ حسن و جمال عطا کیا ہے۔ خلیفہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اگر تو نے اپنی بات ثابت نہ کی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر ہارون اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب ملکہ زبیدہ سوچنے لگی کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب دن چڑھا تو ہارون نے علماء اسلام کو بلا کر کہا کہ رات کو میں نے ملکہ سے کہا کہ اگر وہ اپنی بات دلائل سے ثابت نہ کر سکی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ علماء کرام، آپ بتائیں کہ خوبصورت ترین مخلوق چاند ہے یا انسان؟ علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کہتے ہیں کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے تو ملکہ کو طلاق ہو جائے گی، جو خود بادشاہ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، اور پھر ہمارے مذہب میں حلالہ کے سوا طلاق کے بعد انسان بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر کہتے ہیں کہ انسان خوبصورت ترین مخلوق ہے تو قرآن و حدیث سے ثبوت درکار ہے۔ یہ سوچ کر علماء کرام نے کہا کہ آج شام تک ہم قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کر دیں گے کہ خوبصورت ترین مخلوق چاند ہے یا انسان۔ سارا دن مولویوں نے اپنے علمی گھوڑے دوڑائے لیکن گوہر مقصود نہ مل سکا۔ آخر کار غور و فکر کے بعد نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا گیا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہے۔ اب نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے بہلول دانا، جسے دنیا دیوانہ کہتی تھی، مسجد میں آیا اور علماء کرام کا ہجوم دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ علماء کرام نے سارا واقعہ بہلول کو گوش گزار کیا تو بہلول نے پوچھا، مفتیان دین کا اس معاملے میں کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو یہی سمجھے کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ترین مخلوق ہے، لہٰذا ملکہ کو طلاق ہی ہوگی۔ یہ سن کر بہلول نے کہا، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ علماء کرام نے کہا، ہمیں کیا انکار، ہماری تو نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو علی والے ہو، کیا حرج ہے، آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ بس بہلول دانا نے بسم اللہ کہہ کر نماز مغرب پڑھانا شروع کی۔ سورہ حمد کے بعد سورہ تین کی تلاوت شروع کی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ مقتدیوں میں سے کسی نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول نے پھر پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ دوبارہ کسی نے اصلاح کی۔ جب تیسری مرتبہ بھی بہلول نے ایسے ہی پڑھا تو کسی نے اصلاح کی، تو چوتھی مرتبہ بہلول نے صحیح آیت پڑھ کر نماز تمام کی اور پلٹ کر کہا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جب اللہ پاک قرآن کریم میں 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن تقویم فرما رہا ہے تو پھر تم لوگ چاند کو کیوں خوبصورت کہہ رہے ہو؟ کیا اللہ پاک قرآن میں واضح طور پر نہیں کہہ رہا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا؟ لہٰذا اس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ بہترین مخلوق چاند ہے یا انسان۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب میں شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔